تو یقیناً اگر ہم روح القدس کے فلاور ہیں، اگر ہم روح القدس کے فالوور ہیں، تو ہماری زندگی میں خدا کا روح القدس کام کرتا ہے، اور ہم اس کی جب صحبت میں رہتے ہیں، صحبت میں رہنے کے لیے بہت سے کام ہیں۔ ایک حوالہ پڑھیں گے اور میں چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا خط ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام، جو آج کا ہمارا مرکزی حوالہ ہے، اس کے 6 باب کی ہم 70ویں آیت مقدسہ کو تلاوت کریں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ آمین، میرے پیچھے پڑھیں۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے، یعنی کہ روح القدس کی صحبت میں رہتا ہے، صحبت میں رہنے کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ صحبت میں ہمیں رہنے یا صحبت کا مطلب کیا ہے، یا کسی کے انگیز رہنا، یا کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے ہاتھ کے نیچے رہنا، یا کسی کے ساتھ رہنا، یا اگر ہم یہاں پر ایک محفل ہے، یہ روحانی محفل ہے، اگر جو باہر سے آئے گا اور یہ اچھی صحبت ہے، آمین، تو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہمیں پتہ ہے جب وہ بری صحبت میں رہتے ہیں تو وہ اچھی عادتوں کو وہاں سے نہیں اپناتے، اور وہ وہاں سے کون سی عادتیں اپناتے ہیں؟ بری عادتیں، آمین۔ تو اچھی عادت اپنانے کے لیے ہمیں روح القدس کی صحبت میں یا خدا کی صحبت میں ہمارے لیے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کی صحبت میں رہنا یا روح القدس کی صحبت میں رہنا یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایسے واقعے ہیں، میرا دل بڑا خوش تھا کہ ہمیں بہت سا ٹائم ہوتا اور خوب ہم خدا کے کلام کی مناتی کرتے، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہمیں پھر بھی خدا میں شادمان رہنا چاہیے۔ ہمیں پھر بھی خداوند میں کی شکر گزاری ہی کرنی چاہیے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں، اگر ہم خدا کے لیے ہیں یا خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہیں، تو خدا ہم سب کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے۔ آمین۔ تو اگر ہم جاتے ہیں پیچھے، میں 2-3 ایسی شخصیت کا تعارف آج کروانا چاہتا ہوں جو خدا کی صحبت میں رہتے ہیں یا روح القدس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یسوع مسیح سے کرتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں آیا اور اس نے کہا کہ خدا کا روح مجھ میں ہے، مجھے اس لیے بھیجا کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور اندھوں کو آنکھیں دوں اور میرے نام سے لنگڑے چلے، اور یہ ہے خدا کی صحبت۔ آمین۔ اس نے خود سے جیسے پہلی بار اس کو ہیکل میں کلام کو پڑھنے کے لیے کہا گیا اور یسایہ نبی کا صحیفہ کھول کر اس کے سامنے رکھا گیا، اور اس نے کہا کہ خدا کا روح مجھ میں ہے، یعنی کہ میں خدا کے روح کی صحبت میں ہوں، اور جو کام باپ کرتا ہے وہ کام بیٹا کرتا ہے۔ اگر باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے تو بیٹا بھی اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اگر باپ لنگڑے چلاتا ہے تو بیٹا بھی لنگڑے چلاتا ہے، اگر باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو بیٹا بھی 4 دن کے مردہ لازر کو قبر کے منہ پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اور 4 دن کا مردہ لازر یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صحبت میں یا روح القدس کی صحبت میں رہنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آمین۔ اگر یسوع مسیح ایسا کرتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھا نہیں سکتا۔ آمین۔ اندھا اندھے کو راہ دکھا نہیں سکتا، راہ وہی دکھا سکتا ہے جو خود بینا ہو، جو خود دیکھتا ہو، روحانی طور پر ہماری آنکھیں کھلی ہو تو پھر ہم دوسرے کو راہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ تو ہمیں روح القدس کی جب ہم صحبت میں رہتے ہیں، روح القدس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بڑے اس سے الگ ہم جانتے ہیں بڑے خوبصورت یسوع مسیح کے فالوور، خدا کے فالوور، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کا شاگرد الیشا
एलिया का शागिर्द है अलीशा, जो उस्ताद से क्या मांगता था? दुगना मसा मांगता था। और दुगना मसा मांगने के लिए हमें और वो कितना खुदा की सोबत में रहता होगा, या कितना अपने उस्ताद का फर्माबरदार होगा। अगर हम सलातीन की किताब में पढ़ते हैं तो एलिया उसको बार बार कहता है कि तू यहाँ रुक और मैं फलां काम करने को जाता हूँ। और अलीशा वहां पर हर बात से उसको टोक देता है। अलीशा कहता है कि मुझे खुदा की हयात की कसम और मुझे तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो ये जानता था कि अगर मैं अकेला अलग हो गया या सो गया तो मेरा उस्ताद मुझसे जुदा हो जाएगा। अगर उस्ताद जुदा हो जाएगा तो मुझे दुगना मजा मिलने का नहीं है। इसीलिए अगर वो चाहता है कि मुझे दुगना मजा मिले, और वो पहली बात है कि वो रूहुल कुद्दस की सोहबत में रहता है, खुदा की सोहबत में रहता है। फिर दूसरी बार वो अपने उस्ताद की फरमाबरदारी में रहता है। वो अपने उस्ताद की, यहाँ जितने भी स्टूडेंट है ये भी गौर करें कि हमने उस्तादों की अगर ताबियादारी करेंगे तो आप अलीशा जैसा दुगना तो और बात है, लेकिन दुनियावी चीजों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आमीन। अगर अलीशा ने दुगना मजा हासिल कर लिया लेकिन उसने अपने उस्ताद का पीछा नहीं छोड़ा, उसने अपने उस्ताद को अपनी आंखों से देखा उड़ते हुए आसमान पर जाते हुए, और वहां से चादर गिरकर उसके ऊपर आती है और उसकी जिंदगी के अंदर दुगना मजा आ जाता है। आमीन। जब दुगना मजा आता है तो देखेंगे एलिया अगर उसने 8 या 9 मोज़े किए हैं तो अलीशा ने उससे डबल मोज़े किए हैं। आमीन। अलीशा ने क्या किए हैं? उससे डबल मोज़े किए हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर रूहुल कुद्दस काम करता है, अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम होता है, अगर हमारे अंदर खुदा की सोहबत होती है, रूहुल कुद्दस की सोहबत होती है, तो एक दिन हर इंसान, नस्ल इंसान ने मरना है। आमीन। हर नस्ल इंसान ने क्या होना है? एक दिन मरना है। कलाम में लिखा है कि इंसान की उम्र 70 बरस है, अगर किसी के अंदर कुव्वत है तो वो 80 बरस है। और यही मौत अलीशा पर भी आई है। आमीन। यही मौत अलीशा पर भी आई है। अलीशा एक वक्त मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो उसको एक बहुत पुरानी कब्र में उसको दफन किया जाता है। उसमें बहुत से पहले मुर्दे दफन थे। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर हम, हमारे अंदर रूहुल कुद्दस है, अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम है, अगर हम खुदा की सोहबत में रहते हैं, और अलीशा खुदा की सोहबत में रहता था, उसकी हड्डियों में रूहुल कुद्दस काम करता था, उसकी हड्डियों में, उसके कूदे कूदे में खुदा का कलाम रस्सा और बसा हुआ था। जैसे उसको दफनाया जाता है एक बहुत बड़ी पुरानी कब्र के अंदर, और जैसे अलीशा को रखा जाता है, और पहले जो जितने भी मुर्दे वहां पर थे और जितने भी मुर्दों की हड्डियां, और वो अलीशा के साथ लगती है, और अलीशा के साथ लगने से वो पुरानी हड्डियों में, मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है, और वो मुर्दा हड्डियां जिंदा हो जाती हैं। और अलीशा का ये काम है, अगर वो खुदा की सोहबत में रहता है, उसकी हड्डियों में रूहुल कुद्दस है, उसकी हड्डियों में खुदा का कलाम है, उसकी हड्डियों में खुदा का रूह काम करता है, अगर वो दूसरे को, मुर्दा को लगती है और वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हमें तो हमें रूहुल कुद्दस की सोहबत में रहने के लिए ये फायदा है। अगर अलीशा रूहुल कुद्दस की सोहबत में या खुदा की ताबेदारी में ना रहता तो आज ये बहुत बड़ा मेरिकल, बहुत बड़ा ये मौजज़ा हम ना सुनते। अगर हम मौजज़ा ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, उसने बड़ी ताबेदारी की है, उसने बड़ी फरमाबरदारी की है। एलिया जब यसी जो दाऊद का बाप है उसके पास जाता है, और खुदा उसको भेजता है कि मेरे लिए इस घराने में से मेरे लिए एक शख्स को क्या कर, चुन। और यसी के पास जाकर एलिया कहता है कि मुझे खुदा ने आपके पास भेजा है, और खुदा आपकी फैमिली में, आपके घराने में से एक बेटा आपका मांग रहा है अपनी खिदमत के लिए। और यसी के 9 बेटे हैं। आमीन। यसी के कितने बेटे हैं? 9 बेटे हैं, और वो सारे कद्दावर, नौजवान, खूबसूरत, एक से एक बढ़कर एक। आमीन। तो वो यसी क्या करता है? एक को पकड़ कर लेकर आता है, एलिया
ایلیا کے پاس اور وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. خدا سے پوچھتا ہے خدا یہی ہے, خدا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے. پھر دوسرے کو لاتا ہے, پھر دوسرے کو لاتا ہے. آخر کار وہ تنگ ہو کر وہ گھر سے روانہ ہونے لگا ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے بتا اگر اور کوئی ہے تو میں یہاں ٹھہروں. تو خدا اس سے بات کرتا ہے کہ اس سے پوچھ کہ اور کوئی تیرا بیٹا ہے. اور وہ بڑا مایوس سا منہ بنا کر, وہ بڑا ایسے نا برا سا منہ بنا کر کہتا ہاں ایک ہے وہ جو کیا ہے باہر بھیڑیں چلا رہا ہے. آمین. تو اس نے کہا کہ فوری طور پر اس کو میرے پاس لے آ. اور جیسے وہ لے کر آتا ہے, اس کے گندے میلے سے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ رلا کھلا سا بچہ 12 سال کی عمر کا ایلیا کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اور ایلیا خدا سے کہتا ہے خدا یہی ہے. اور خدا کہتا ہے ہاں ایلیا یہی ہے. اور فوری طور پر تیل لا اور اس کے ساتھ پر ڈال اور اس کو میرے لیے مسح کر دے. اور نوجوان 12 سال کی عمر کا خدا ایلیا سے مسح کروا لیتا ہے اور وہ اس کو اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ زور سے خدا کا روح القدس اس میں نازل ہوا. آمین. تو دیکھیں کہ اس کے بڑے بڑے کام ہیں. اگر وہ 12 سال کی عمر کا نوجوان بچہ اور جو خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے اور خدا اس سے اپنا کام بھی لیتا ہے. جسے خدا چنتا ہے خدا پھر اس کا اپنا کام بھی لیتا ہے. اور میں اس کو شوق کرتا ہوں, آگے ہم بڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک جاتی جولیس جو بڑا قدور 11 فٹ کا اس کا قد ہے اور داؤد کتنا ہے 3-4 فٹ کا, تقریباً 12 فٹ کا. اور سرخ گال بڑا معصوم سا بچہ اور ایک 11 فٹ کا جاتی جولیس وہ اس ملک کو اس علاقے کو للکار رہا ہے. اور یہ چھوٹا سا بچہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے باپ کے لیے روٹی لے کر جا رہا ہے. اور راستے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک قدور نوجوان شخص جو ہمارے ملک کو ہمارے لوگوں کو کیا کر رہا ہے دمکار رہا ہے, ان کو ڈرا رہا ہے. اور اس کے اندر روحانی غیرت ہے, اس کے اندر خدا کا روح القدس ہے. جس کے اندر خدا کا روح القدس ہوتا ہے نہ وہ ڈرتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے نہ وہ پریشان ہوتا ہے. اور جو پریشان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر خدا کا روح القدس نہیں ہوتا. آمین. تو اگر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دیکھتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ روٹی لے کر آتا ہے اور سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا قدور نوجوان جاتی جولیس وہ جو للکار رہا ہے. اور وہ بھاگ کر واپس جاتا ہے اپنے بھائیوں کے باپ کے پاس جاتا ہے اور وہ ان کو منع کرتے. پھر وہ ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اجازت دے. کیا کر مجھے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت دے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی تو معصوم ہے, ابھی تو بچہ ہے, تیرے گال سرخ ہیں, ابھی تو اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا. اور وہ کہتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر خدا کا روح القدس ہے. یہ روح القدس کی صحبت میں رہتا ہے, یہ روح القدس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, یہ خدا کی صحبت میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ تو ایک بار مجھے اجازت دے کر تو دیکھ, اگر میں آج ہی تیرے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر کے تیرے سامنے نہ رکھوں گا تو. اور دیکھیں کہ بادشاہ اس کو منع کرتا ہے. پھر بادشاہ اس کو لباس دیتا ہے کہ یہ پہن لے. اور وہ لباس اس سے بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کا قد کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ خدا سے اجازت لے کر اس کی ساتھ جنگ کرنے کو کیا ہوتا ہے چل پڑتا ہے. اور آگے دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا نوجوان ہے جاتی جولیس, اور وہ بچے کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے حیران ہوتا ہے, یہ بچہ میرے ساتھ جنگ لڑنے کو ہے. اور دیکھے کہ وہ برشی اور بالوں کے ساتھ داؤد کیا کہتا ہے تو برشی اور بالوں سے میرے ساتھ جنگ لڑنے کو ہے اور میں اکیلا نہتا تیرے سامنے جنگ لڑنے کو ہوں. تو آج میں تیرا سر تیرے تن سے کیا کروں گا جدا کروں گا. اور اسی ایسا ہوا کہ جیسے داؤد نے اس کو للکارا اور وہ سامنے آیا, اس نے ایک پتھر لیا اور وہ فلاخن سے نکال کر اس کے ماتھے پر مارتا ہے اور وہ ٹھیر ہو جاتا ہے اور جا کر پھر تلوار سے اس کا سر جدا کر دیتا ہے. آمین. تو یہ ہے روح القدس کی صحبت. اگر ہم روح القدس کی صحبت میں رہتے ہیں, اگر ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا ہمارا زور بنتا ہے. آمین. خدا ہمارا کیا کرتا ہے زور بنتا ہے. خدا اگر جس کا زور ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی انسان یا ابلیس بھی اس سے کیا کرتا ہے گھبراتا ہے. آمین. اسی لیے ہم اکثر کسی کے گھر میں جاتے ہیں دعا کے لیے, تو اگر ہم روح القدس سے گھر سے تیاری سے جاتے ہیں تو آگے اگر بدرو ہوتی ہے وہ ہم سے ڈر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے.
سو اسی لیے کہ خدا کا روح القدس جس زندگی کے اندر ہوتا ہے وہ زندگی پاورفل ہوتی ہے، وہ خدا کی زندگی ہوتی ہے، خدا اس کا خود دھیان رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے خود ان کو اجازت دی ہے۔ جیسے متی 28 باب کے ہم آخری حصے کو پڑھتے ہیں، وہاں پر یسوع نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، جاؤ میرے نام سے بچھو اور سانپوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ اگر غالب آئیں گے کب؟ جیسے ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب سودے آسمانی سے پہلے ایک شاگردوں کو آرڈر کر کے جاتے ہیں، ایک ان کو نمونہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اسی جگہ کا ہونا ٹھہرے رہنا۔ اور دیکھیں کہ 120 کی جماعت ہے جس میں یسوع مسیح کی ماں بھی موجود ہے اور شاگرد بھی ہے، لیکن ان میں سے ایک یہودا اسکریوتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ پکڑوایا تھا، اور اس کی جگہ ایک اور شاگرد، کئی شاگرد آگے، اور 120 کی جماعت کو خدا نے روح القدس سے کیا کر دیا؟ بھر دیا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ طرح طرح کی زبانیں، پڑھتی ہوئی زبانیں نظر آئی، اور قید خانہ ہل گیا، اور وہاں پر بہت بڑا بھونچال آیا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں کیا کرنے لگے؟ بولنے لگے۔ طرح طرح کی زبانیں بولنے کا مطلب ہے کہ خدا روح القدس ہمارے اندر انٹھیلتا ہے تاکہ ہم بہت سے مقابلے کر سکے، بدروحوں سے لڑ سکے، بیماریوں سے لڑ سکے، ٹینشنوں سے لڑ سکے، پریشانیوں سے لڑ سکے۔ اگر لڑنے کے لیے ہمیں، اس لیے اس نے کہا یوحنا کی انجیل میں، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ آمین۔ وہ مددگار بھیجنے کا اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہ ہو، ہم کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا ہم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ میں نے ایلیا کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، داؤد کے بارے میں بتایا ہے، ایلیشا کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور خدا ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ آج ہم جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، اگر وہ کہتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے۔ کیسے کھل جاتا ہے؟ وہ خدا کے روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، وہ خدا کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ روح القدس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ اگر آج سے آپ بھی خدا کی روح القدس کی صحبت میں رہنا شروع کریں، اور جیسے ایلیا کرتا ہے وہ کام آپ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ تو بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا ہم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں آخری، اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں۔ اب یسوع یہاں پر دیکھیں، یسوع اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ یسوع خوش ہوتا ہے۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے اوپر؟ یسوع خوش ہوتا ہے۔ اور خوش کیسے ہوتا ہے؟ اسی گھڑی وہ روح القدس سے بھر گیا، خوش ہو گیا۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ آمین۔ جیسے یسوع مسیح روح القدس سے بھر گئے اور منہ سے آواز کیا نکلی ہے؟ اے آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں، ہم اس کی ورشپ کریں، ہم اس کی دعا کریں، اس کے حضور میں کلام کی اسٹڈی کریں، ورشپ کریں، دعا کریں، جو بھی خدا کا روح القدس جیسے بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ ایسا کریں۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کے خدا، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ جیسے وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے وہ حمد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، کریٹر خدا اگر ایسا کرتا ہے تو ہم تو اس کے بنائے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں اس نے اپنے لیے الگ کیا ہے، تاکہ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ جو کام باپ کرتا ہے وہ کام بیٹا بھی کرتا ہے، تو ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ اگر ہمارا باپ ایسے کام کرتا ہے تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اگر باپ جھوٹ نہیں بولتا تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر باپ نشہ نہیں کرتا ہمیں نشہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں خدا کیا کرتا ہے؟ ان سے نفرت رکھتا ہے۔ آمین۔ خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر بدی
والی زندگی ہے تو ہم روح القدس کے بھوکے اور پیاسے بھی ہو، اور زندگی ہماری کیا ہو، گناہ آلودہ ہو، پریشان والی ہو، ٹینشنوں سے بھری ہو، اور کیسے ہم ایسے ہم ہیں، ہم بادشاہی کے بیٹے ہیں، اور ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ویران، کنگال، پریشان حالت میں رہ کر ہم اس باپ کے پاس جاتے ہیں اور وہ باپ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے میں نے فدیہ دیا ہے، ان کے لیے میں نے اپنا بیشتر لہو بہایا ہے، ان کے لیے میں نے کوڑے کھائے ہیں، ان کے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا ہے۔ اگر ہم باپ کے بیٹے اور بیٹیاں اگر یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اس کے فالوور ہیں، ہمیں جانتے ہیں کہ وہ ہمارا کریٹر خدا، ہمیں بنانے والا خدا ہے، تو جو کام یسوع کرتا ہے وہ کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ ہمیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں رہ کر اگر یہاں پر یہ آخری حوالہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اور وہ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کو جیسے میں نے دیکھا اور میں نے روح القدس سے کیا ہو گیا، بھر گیا، اور روح القدس سے جیسے وہ بھر جاتا ہے وہ حمد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے ہی روح القدس سے بھر جاتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری ہے، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو جو مؤثر خدا ہے، تو جو سوراور خدا ہے۔ یہی ہمارے خدا کی تعریفیں ہیں۔ ہم خدا کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائے تو ہماری بندگی ہو جاتی ہے، ہماری ورشپ ہو جاتی ہے، ہماری پرستش ہو جاتی ہے۔ آمین۔ تو ایک جب میں نیا ایماندار بنا اور مسیح میں آیا، کلیسیا کو جوائن کیا، اور مجھے دعا نہیں آتی تھی۔ میرے استادوں نے کہا کہ اگر آپ خدا کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں تو آپ کو دعا کرنا۔ آج کلیسیا کے اندر ڈرتے رہتے ہیں، بھائی ڈرتے رہتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ڈرتے رہتے ہیں، کہیں مجھے دعا کا موقع نہ مل جائے، مجھے نہ کہہ دے کوئی دعا کے لیے۔ کیوں؟ کہ ہمیں دعا نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، گھبراتے ہیں دعا سے۔ تو ہم سیدھی بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، آخری وقت یسوع نے کہنا ہے، اے میرے باپ کی مبارک لوگو میرے پاس ہو۔ آمین۔ تو جو گیت ایک زبور آتا ہے کسی کو چن چن وکھو وکھ کرے گا بکریاں وچوں بھیڑاں۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم بکریاں بننا ہے یا بھیڑیں بننا ہے۔ ہمیں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دیکھیں کہ ہمیں آج روح القدس کی صحبت میں رہنا۔ ہمیں روح القدس کی صحبت میں رہیں گے تو یہ سارے معجزے جیسے باپ کرتا ہے، خدا یا سور میں اس کے جنگجو جتنے بھی اس نے بھیجے ہیں، سب نے بہت کام کیے ہیں۔ موسیٰ جیسے ہونہار، موسیٰ جیسے اس کے ہیں جو ساتھ چلنے والے پیغمبر، رسول، سب سے خدا کام لیتا ہے۔ لیکن آج ہم بھی اس کی کام اور اس کی خدمت کے لیے اللہ کے کیے گئے ہیں۔ کوئی ورشپ کے لیے کیا گیا ہے، کوئی دعا کے لیے، کوئی میٹنگ